بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف کا ذکر، درود پاک کی عبادت انسان کو اللہ والا بنا دیتی ہے، لیکن کیسے؟ آج ہم اسی بات کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اور اس چیز پر روشنی ڈالیں گے کہ درود پاک کی جو کثرت ہے نا، اگر آپ اپنی زندگی کے اندر درود شریف کو اتنا شامل کر لیتے ہیں کہ سب سے زیادہ ذکر کیا جانے والا آپ کی زندگی کے اندر جو عبادت ہے وہ درود شریف ہے، تو درود پاک کی عبادت آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اللہ والا بنا دیتی ہے۔ اب یہ جو اللہ والا بننا ہے نا، پہلے تو ہم اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن کو جانیں گے کہ اللہ والا ہوتا کون ہے۔ اللہ والا وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرے، اور جب وہ اللہ کی مخلوق کا احساس کرنے لگتا ہے، اس کے دل میں درد اور دکھ وہ محسوس کرتا ہے اللہ کی مخلوق کے لیے، تو پھر وہ خالق کے قریب ہو جاتا ہے، پھر وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اللہ والا۔ اور اللہ والا وہ شخص ہوتا ہے جسے دیکھ کے اللہ کی یاد آئے، جسے دیکھ کر آپ کی طبیعت، آپ کا مزاج اللہ کی اور اس کے محبوب کی محبت کی طرف مائل ہو، وہ ہوتا ہے اللہ والا۔ کبھی آزما کر دیکھیے گا، دنیا میں ہزاروں لوگ آپ سے ملتے ہوں گے، ہزاروں لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہوگا، تو یہ چیزیں نا کبھی کبھی آپ محسوس کرتے ہوں گے کسی کو بھی دیکھ کے، اس کو جو اللہ والا ہوگا۔ اب یہ کسی کے ماتھے پر لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ یہ اللہ والا ہے، یہ اس کا مزاج، اس کی شخصیت، اس کی روحانی جو ایک طاقت ہوگی نا، اس سے آپ کو یہ محسوس ہوگا، یہ کشش آپ کو اس کی شخصیت سے آئے گی۔ اور اللہ والے کے اندر جو درد اور جو احساس ہوتا ہے نا مخلوق کے لیے، یہی چیز اسے خالق کے قریب کر دیتی ہے اور وہ اللہ والا بن جاتا ہے۔ اور درود پاک کی جو لوگ کثرت کرتے ہیں نا، اور کثرت کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں، اور ان کی زندگی کی واحد عبادت بھی درود پاک ہے، روزانہ کی بنیاد پر وہ یہ وظیفہ کرتے ہیں محبت سے اور تعظیم سے، حضور کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کرتے رہتے ہیں، تو انہیں اللہ والا بنا دیا جاتا ہے۔ یہ جو میں نے خصوصیات بتائی نا کہ اللہ والا ہوتا کون ہے، جو خالق کے قریب ہو جاتا ہے، جو اللہ والا بن جاتا ہے، یہ خصوصیات درود پاک کی کثرت کرنے سے انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کی جو واحد عبادت ہے وہ درود پاک ہے۔ جتنا درود شریف آپ پڑھتے جائیں گے، اتنا آپ اللہ رب العزت کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اور جسے اللہ پاک اپنی رحمت سے خاص کرنا چاہتا ہو، پھر اس کے دل میں اپنی مخلوق کی محبت، اس کا درد، اس کا احساس ڈال دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی محبت کی طرف جانے والا جو رستہ ہے وہ مخلوق سے ہوتا ہوا جاتا ہے۔ تو اس کو ہم تھوڑا سا جو انٹر لنک کریں گے نا، کہ درود شریف اور انسان کا جو اللہ والا بننا ہوتا ہے، اللہ کے لیے بننا ہوتا ہے، اللہ کے لیے خاص ہونا ہوتا ہے، اس کا لنک ہم ایسے ہی بنائیں گے کہ جب آپ درود شریف کی کثرت کریں گے نا، تو اللہ پاک آپ کو اپنے لیے خاص کر لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ وہ اپنے حبیب کا ذکر عطا ہی اسے کرتا ہے جسے وہ محبت کرنا چاہتا ہو، جسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہو۔ یہ تو پھر اگلی برانچز آ جاتی ہیں نا، یہ تو اگلی شاخیں ہیں کہ انسان کو پھر جو ہے وہ اللہ والا بنا دیا جاتا ہے، اس کے اندر مخلوق کا درد ڈال دیا جاتا ہے، اس کے دل میں مخلوق کے لیے محبت اور احساس پیدا کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو پھر اگلی سٹیجز آ جاتی ہیں نا۔ پہلی سٹیج ہی یہ ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے اپنے حبیب کا ذکر عطا کر دیا ہے۔ پہلی شکر گزاری ہی یہ ہے کہ آپ کو ذکر عطا ہوا ہے، اور جب آپ ذکر کرنے لگ جاتے ہیں، درود پاک کو محبت سے پڑھنے لگ جاتے ہیں، اور میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں اپنی ویڈیوز کے اندر کہ درود پاک کو نہ ہمیشہ برائے محبت پڑھا کریں،
کیونکہ جس طرح سے اللہ پاک نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے نا ایمان والوں کو، مجھے لگتا ہے یہ سراسر حکم بھی محبت سے لبریز ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے بے شک نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی جیسے نا محبت سے لپٹا ہوا حکم ہے، اتنی اس کے اندر محبت ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ ایمان والوں کو بھی محبت سے ہی درود پاک پڑھنا چاہیے، حضور کی بارگاہ میں محبت سے ہی پیش کرنا چاہیے۔ تو جسے یہ محبت عطا ہو گئی، جسے یہ چاہت، یہ قرب حاصل ہو گیا حضور کی محبت کا، حضور کے ذکر کا، تو میرے خیال میں اس سے بڑی کائنات کے اندر خوش قسمتی کوئی نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو درود پاک کی جو ہے وہ توفیق ملی ہوئی ہے۔ تو توفیق کا پہلا تو مل جانا ہی بہت بڑا کرم ہے نا، پھر اللہ والا بننا، پھر یہ اللہ کے قریب ہونا، پھر مخلوق کے لیے جو ہے اپنے دل میں احساس پیدا کرنا، اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا، لوگوں کی مشکلوں کا خیال رکھنا، یہ چیزیں، یہ احساسات، یہ کیفیات پھر آہستہ آہستہ آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ کبھی آزما کر تو دیکھیے گا۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہر وہ کیفیت، ہر وہ اینگل آپ لوگوں کے ساتھ درود پاک کی عبادت کا آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، تاکہ آپ لوگ درود پاک کو اپنی زندگی کا سب سے واحد وظیفہ بنا لیں اور محبت سے اپنائیں۔ جب محبت سے اپنائیں گے نا، نیت محبت والی رکھیں گے پڑھنے کی، تو یہ چیزیں آٹومیٹکلی پیدا ہوں گی، پھر ان چیزوں کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی، خود بخود ہی یہ سب کچھ آپ کے اندر پیدا ہوتا چلا جائے گا، اور پھر وہ انسان اللہ والا بنا دیا جاتا ہے۔ اور اللہ والا وہ جسے دیکھ کر اللہ اور اس کے محبوب کی محبت یاد آ جائے، محبت پیدا ہو جائے، اللہ کا ذکر کرنے پہ دل کرے۔ کچھ تو اللہ پاک اپنے اس بندے کے اندر اتنی کشش اور جاذبیت رکھ دیتا ہے نا کہ دیکھنے والا جو ہے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پھر اللہ والے کی ایک اور میں اگر خصوصیت آپ کو بتاؤں کہ اس کی زبان میں اللہ پاک اتنی تاثیر رکھ دیتا ہے کہ سننے والا اس کی بات کا اس پر اثر ضرور ہوتا ہے۔ یہ لذت اس کی زبان میں، یہ اس کی چاشنی اس کے بولنے کے انداز میں اللہ پاک پیدا کر دیتا ہے کہ پھر سننے والا جو ہے وہ اس کی بات کا اثر ضرور لیتا ہے۔ کبھی آزما کر دیکھیے گا، یہ چیزیں مشاہدہ کرنے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے آتی ہیں، یہ معجزے آپ کے سامنے آتے ہیں۔ کبھی آزما کر دیکھیں، کبھی ارد گرد نظر دوڑا کر تو دیکھیں، غور و فکر کیا کریں۔ ہمیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں غور و فکر کرنے کی ہر سٹیج پہ دعوت دی ہے کہ دنیا میں غور و فکر تو کرو، میری قدرت کے کرشمے تو دیکھو۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، ان کو نا غور و فکر کے ساتھ دیکھا کریں، اینالائز کیا کریں، آبزرو کیا کریں چیزوں کو گہرائی کے ساتھ، پھر یہ آپ کو اپنے اندر محسوس ہوں گی، پھر آپ کے اوپر حقیقتیں کھلنا شروع ہوں گی کہ اللہ والا شخص کس طرح کا ہوتا ہے۔ خاص طور پر جو درود پاک کی کثرت کرنے پر لگ جاتا ہے نا، پھر اسے آہستہ آہستہ اللہ والا بنا دیا جاتا ہے۔ یہ درود شریف کی سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی رحمت اور سب سے بڑا فضل ہوتا ہے اس انسان پر کہ اس کے اندر وہ تمام خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو اللہ اور اس کے محبوب کو پسند ہوتی ہیں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ مجھ میں آداب عرض تمنا نہیں ہے، میرے آقا میری چشم نم دیکھیے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔